بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور ملک بھر سے کچھ ایسی اطلاعات اور ایسی خبریں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، میرے اور آپ کے مستقبل سے، ہمارے بچوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. سچویشن اس وقت انتہائی گھمبیر ہے اور جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ہارڈ اسٹیٹ کا تصور پیش کیا تھا اس پر انہوں نے از خود عمل درآمد شروع کر دیا ہے. اس کے باوجود کہ اس وقت پولیٹیکل ورکر، سماجی لوگ اور خاص طور پہ جو سول سوسائٹی ہے، وکلا ہیں، صحافی برادری ہے، سب کے سب ان کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ یعنی کہ مطلق العنان ریاست جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور مطلق العنانیت اور طاقت کا استعمال پاکستان کو کمزور کر دے گا. وہ جو پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے مزید کمزور کر دے گا، لیکن ان کی عقل شریف میں یہ بات نظر نہیں آ رہی. سچویشن یہ ہے اس وقت بلوچستان کا معاملہ اب بلوچستان سے نکل کر بلکہ باہر نکل آیا ہے، اور مختلف شہروں میں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور آنے والے دنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ معاملہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کرنے والا ہے. جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں، خطرناک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کونسل جو ہے اب اس بارے میں وہ مزید اپنے احتجاج کو اور اپنی حقوق کے لیے اس اپنی آواز کو وہ بیرونی دنیا تک پہنچانے کا پلان کر رہی ہے، اور ان کا پروگرام یہی ہے کہ تمام عالمی اقتدار کے عالمی ایوانوں تک یہ بات پہنچائی جائے، اور برطانیہ، یورپ، امریکہ اور جتنے بھی اقوام متحدہ اور جنیوا یہاں پہ مظاہرے کیے جائیں، اور پلے کارڈ اٹھا کے اپنی آواز، اپنے اپنے مسائل اور جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ عالمی برادری کو آگاہ کریں. اور اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ ہمارے دشمن اٹھائیں گے، اور یہ موقع ہم خود فراہم کر رہے ہیں. اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر رہے پاکستان کے عوام پہ جو فسطائیت مسلط ہے، بالخصوص پچھلے 2.5-3 سال سے، اب وہ فسطائیت جو ہے اب وہ مزید پھیلتی جا رہی ہے، اور اب اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ حساس علاقوں تک چلا گیا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے، آج ملک بھر میں جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے ہوئے بلوچ عوام کی طرف سے. خواتین نے خاص طور پہ بھرپور شرکت کی اور خواتین کے مظاہرے ہوئے. یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ جب خواتین اور بچے باہر نکلتے ہیں تو اس کو عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بہت ہی گہری نظر سے دیکھتی ہیں اور اس کو سیریس لیتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ناجائز حکمران ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، اور جو ان ناجائز حکمرانوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، جو ان کی پشت پر کھڑے ہیں، شاید ان کو بھی اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آدھا ملک پہلے ہی گنوا چکے ہیں انہی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، انہی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے، کہ جو بھی اپنا حق مانگے، اور حق کیا مانگتے ہیں؟ ووٹ کا حق مانگتے ہیں، پرچی مانگتے ہیں، اور اپنا بیلٹ مانگتے ہیں. اور جب وہ بیلٹ مانگتے ہیں تو ان کو بلٹ سے جواب دیا جاتا ہے. یہ کام ہم 1970-71 میں مشرقی پاکستان جو اس وقت بنگلہ دیش ہے وہاں پہ ہم کر چکے ہیں. ڈھاکہ کی گلیوں بازاروں میں ہم یہ کام کر چکے ہیں، اور جب یہ کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ وہ یہی نکلتا ہے جو وہاں نکلا تھا. اس لیے سچویشن یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ کوئٹہ پہ آج دوبارہ سے سریاب روڈ پر کریک ڈاؤن کیا گیا، اور وہاں پہ پرامن مظاہرین کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا، دوبارہ شیلنگ کی گئی، اور اس کے بعد یہ مظاہرے جو ہیں یہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. اور اگلے 3-4 دنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں بلوچ جہاں جہاں ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہیں وہ یہ کام کریں گے، اور شاید پھر آپ کو منہ چھپانے کو جگہ نہ ملے. صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں آج کوئٹہ میں بلوچ مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ کے خلاف، نوجوانوں کو قتل کرنے اور خواتین پر تشدد کے معاملے میں آج اسلام آباد میں مظاہرہ کیا گیا، اور پرامن مظاہرہ کیا گیا. آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پیسفل مظاہرہ جو ہے وہ کیا گیا. ان کے ہاتھ خالی ہاتھ نہتے، اور انہوں نے صرف ایک چیز اس میں انہوں نے کی ہوئی تھی، اور وہ یہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے بینر اٹھا رکھے تھے اور اس پہ درج تھا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ خون بہانا بند کریں اور لاپتہ افراد کو بازیاب کروائیں اور ان کو سامنے لے کر آئیں. انہوں نے آج مطالبات بھی کچھ رکھے ہیں، اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ کب ساری صورتحال سے جاگ رہے ہیں، آپ بھی تو وہیں سے منتخب ہو کے آئے ہیں، رکن قومی اسمبلی وہیں سے منتخب ہیں، آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنیے. رمضان گزرنے دیں، انشاءاللہ رمضان گزرنے دیں، ایک دفعہ رمضان گزرنے دیں، ہمیں اپنی پارٹی کا پالیسی کونسل جو ہے اس کا اجلاس کرنے دیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا جی کہ رمضان گزرنے دے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں. اس کے بعد کوئٹہ میں کیا ہوا
کوئٹہ میں پولیس فائرنگ سے جاں بحق نوجوان حبیب اللہ سمالانی کی نماز جنازہ ادا کی گئی، کیونکہ کل لاشیں بھی اپنے قبضے میں لے لی گئی تھیں۔ اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر ہیں کوئٹہ سے۔ اسلام آباد میں جی نیشنل پریس کلب کے باہر بلوچ اسٹوڈنٹس نے مظاہرہ کیا اور اس میں بھی بلوچستان میں نسل کشی بند کرو کے نعرے لگائے گئے۔ کیا مطالبات تھے، سنیے ذرا۔ بلوچ خواتین نے جی مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی جو پہلے ہی فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، آئی جی بلوچستان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، کمشنر کوئٹہ اور ڈی سی کوئٹہ کو برطرف کیا جائے اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے، تمام جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے۔ ہمارا جو دھرنا تھا، ہمارا جو پروٹیسٹ تھا، وہ اب بھی جاری ہے اور اس کے مطالبات اب بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ ہمارے مطالبات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اندھادھند فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں زخمی افراد کو اور 3 افراد کو شہید کرنے کے خلاف وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور آئی جی پولیس کے خلاف FIR درج کی جائے اور انہیں فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ نمبر 2، کمشنر کوئٹہ اور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کو فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ نمبر 3، کل گرفتار ہونے والے تمام افراد بشمول جن کو 19 اور 20 مارچ کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا تھا، جن میں بکر بلوچ، ناصر عزیز، شہزاد، نثار، شاہد، زاہد بلوچ، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور دیگر تمام مظاہرین کو بحفاظت فوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ بلوچ سیاسی کارکنان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے اور تمام جھوٹے مقدمات ختم کیے جائے۔ شکریہ۔ یہ صورتحال ہے جناب، یہ مطالبات پیش کیے گئے۔ اس کے بعد بلوچستان میں ہب میں، تربت کے مقام پہ، مختلف شہروں میں، خزدار میں، لسبیلا میں، ہر جگہ پہ احتجاج کیا گیا اور پرامن مظاہرے کیے گئے۔ تمام لاپتہ افراد کو رہا کرو، تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرو۔ تربت میں بھی احتجاج کیا گیا اور کوئٹہ میں جو بلوچ یکجہتی کونسل مظاہرین پر جو فائرنگ کی گئی، تشدد کیا گیا اور اس پہ مکمل پورے بلوچستان میں پہیا جام تھا، شٹر ڈاؤن تھا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا، موبائل فون سروس معطل کر دی گئی تھی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ تربت کے ذرا مناظر دیکھ لیجئے جی، سارا دن وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کے نظر آیا ہمیں اور ٹائر جلائے گئے، احتجاج کیا گیا اور اسی طریقے سے کوئٹہ میں بھی یہ مظاہرے کیے گئے اور تربت میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ یہ جناب بلوچستان میں تربت میں خواتین نکلی ہوئی تھیں اور اس طریقے سے یہ بہت ہی ایک خطرناک اور تشویشناک رجحان ہے۔ بادشاہ سلامت کو ہم یہ کہیں گے، بادشاہ سلامت آپ اپنے آپ کو اقتدار سے الگ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اپنے آپ کو اقتدار سے الگ کریں اور کسی ویژنری لیڈرشپ کے حوالے کریں یہ اقتدار اور اختیار اور یہ عہدہ، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ جس زبان میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ زبان پوری دنیا میں متروک ہو چکی ہے۔ طاقت کی زبان متروک ہو چکی ہے، فسطائیت اور بربریت کی زبان متروک ہو چکی ہے اور اسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ یہی زبان اپنے ہم وطنوں کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر کل کو کس منہ سے ہم اپنی مقبوضہ وادی کے عوام کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں؟ ہم پھر کس طریقے سے فلسطین کی بات کر سکتے ہیں؟ ہم کس طریقے سے غزہ کی بات کر سکتے ہیں؟ پھر ہمیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جب بھی آپ جائیں گے کسی انٹرنیشنل فورم پہ، جب بھی کوئی بات کریں گے مقبوضہ وادی کی، فلسطین کی، غزہ کی، تو پھر آپ کو یہ مناظر آپ کو دکھائے جائیں گے اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ ہماری بھی ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، کیونکہ یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ آپ 25 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریاں اور غلام سمجھتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ ہماری خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ان کی حرمت کا آپ کو خیال نہیں ہے، ان کی بے توقیری کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم اور آپ ایک ساتھ چل سکیں۔ سچویشن یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ کو کوئٹہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، باقی گرفتار افراد کو بھی کوئٹہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے ترجمان ہیں ہمارے شاہد ہند صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے کے سارے دہشت گرد تھے اور بلوچ یکجہتی کونسل میں جو دہشت گرد آئے تھے ان کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نیریٹو جو ہے وہ نہیں چلنے والا اور یہ مزید ایسی اسٹیٹمنٹس، ایسے بیانات، ایسا بیانیہ جو ہے وہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اگلی جو یہ خبریں جو ہیں اب عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو جی سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی آپ بیان نہیں کر سکتے اور وہاں پہ تو مکمل سینسرشپ ہے۔ اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یہ سینسرشپ بھی ختم کریں اور
اپنے در و دیوار کو دیکھیں، وہاں سے کیا صدائیں اٹھ رہی ہیں، اور واقعتاً پاکستان جو ہے وہ بلیڈنگ کا شکار ہے، خون رس رہا ہے، اور اس کو ذرا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب عرفان صدیقی صاحب عمر کے جس حصے میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا دہشت گرد دندناتے پھریں اور ان کے خلاف کوئی آپریشن نہ ہو اور ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ ہو۔ میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ اپنی عمر کا خیال کریں، اپنے عمر کے اس حصے کا خیال کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے کس رجیم کی آپ حمایت کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ سچویشن یہ ہے، یہ ان کی سوچ بتا رہی ہے کہ ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہ ابھی بھی طاقت کے استعمال پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کو کیونکہ ایک جعلی مینڈیٹ ہے، الیکشن چوری کا مینڈیٹ ہے، اور اس کے علاوہ تو اور کچھ ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے ان کا خیال ہے کہ شاید یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف، سوشل میڈیا کے لوگوں کے خلاف، ان کے عہدیدار اور کارکنوں کے خلاف پھر سے کریک ڈاؤن شروع ہے، کیونکہ کل 23 مارچ ہوا جاتا ہے، اور 23 مارچ کے موقع پہ ملک بھر میں پاکستان زندہ باد کی جو ہے ریلیاں نکالنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس کے بارے میں پورے ملک میں ریلیاں نکالی جائیں گی، پرامن جشن منایا جائے گا، اور پرامن جشن بھی ان کو قبول نہیں ہے، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد پنجاب بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی، اور قومی اور پارٹی پرچموں کے ساتھ نکالیں گے، اور یہ بتا دیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسے غاصبوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بات کی ہے عالیہ حمزہ ملک، چیف آرگنائزر پنجاب نے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ہی پاکستان خان ہیں، کل آزادی اور حقیقی آزادی کا پیغام ہر گلی، ہر شہر، ہر تحصیل میں گونجے گا۔ جن حلقوں میں وزیر اعظم خان افطار کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہ افطار کے بعد لازمی سڑکوں پر نکلیں، کیونکہ ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے رمضان المبارک میں، اور وہ ہے افطاری کروائی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان افطار ڈنر پہ اور افطار پارٹیوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے خلاف مسلسل جو ہے وہ آپریشن چل رہا ہے، اور لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ تو فی الوقت ہم یہی کہیں گے کہ جناب ہوش کے ناخن لیں، اور جتنی جلدی ہوش کے ناخن لے لیں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔